اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بات آپ کو دنیاوی زندگی میں بھلی معلوم ہوتی ہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی بات پر وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ اور جب وہ پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے سعی فی الارض تو زمین میں کوشش کرتا ہے لیفسد فیہا تاکہ وہ زمین میں فساد مچائے ویہلک الحرث والنسل اور کھیتی اور مویشیوں کو ہلاک کرے واللہ لا يحب الفساد اور اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ ایک شخص تھا منافق اخنس بن شریق، یہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور اپنا ایمان ہونے کو بتلاتا، دعویٰ کرتا کہ میں ایمان والا ہوں، اور بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا، میٹھی میٹھی باتیں کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باتیں اچھی لگنے لگیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کو اپنے پاس بٹھالا کرتے تھے اور اپنے ایمان پر اللہ کو گواہ بھی بناتا تھا کہ اللہ گواہ ہے کہ میں ایمان والا ہوں، حالانکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان والا نہیں تھا، یہ تو سخت قسم کا جھگڑالو تھا، یہ منافق تھا کہ دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہے۔ اور پھر جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نکلا تو اس نے وہاں کھیتیوں کو برباد کیا اور جانوروں کے پیر کاٹ دیے، جانوروں کو بھی برباد کر دیا۔ اس کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کر کر اس کے دل میں گھس رہا ہے، زبان پر کچھ ہے اور دل میں اس کی دشمنی ہے، تو یہ شخص ایسا ہی ہے جیسے اخنس بن شریق، کہ آیت کا نزول اگرچہ خاص ہے لیکن رہتی دنیا تک کے لیے یہ آیت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زبان پر تو کچھ لا رہا ہے، زبان پر تو تعریف کر رہا ہے کسی کی، اور جب تنہائی میں ہوتا ہے تو اسی کی کاٹ پر لگ جاتا ہے، سامنے تو اجی اجی کرتا ہے اور پیچھے اس کی برائی کرتا ہے، تو یہ ایسا شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سخت قسم کا جھگڑالو ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو حق بات پر بھی جھگڑ جاتا ہے، کوئی اچھی بات بتائے اس سے جھگڑ جائے یا بات بات پر جھگڑتا رہتا ہے، تو یہ صحیح بات نہیں ہے، بلکہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہو رہا ہے کہ ذرا ذرا سی بات اگر وہ چھوٹے کی طرف سے پیش آ رہی ہے تو پھر اپنی ساری بھڑاس نکال لیتا ہے، اور جہاں اپنے سے برابر یا اپنے سے بڑے کی طرف سے پیش آتی ہے تو پھر کہتا ہے میں بہت صبر کرنے والا ہوں۔ یہ صبر نہیں ہے، صبر اس کو نہیں کہتے
کہ جب دیکھا کہ طاقتور سے مقابلہ ہو رہا ہے تب تو صبر یاد آ گیا، اور جب اپنے سے کم درجے کی بات آ گئی تو بھی اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال ڈالی اس پر۔ صبر تو جب ہے جبکہ اپنے سے چھوٹے کی طرف سے کوئی ناگوار بات پیش آئے پھر اس پر صبر کرے تو یہ ہے صبر، یہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ پسند نہیں کہ اپنے سے بڑے کی طرف سے کوئی بات پیش آ رہی ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں تو صبر کر رہا ہوں، یہ صبر نہیں ہے۔ بلکہ ایسا شخص جو بات بات پر جھگڑا کرتا ہے، بات بات پر بگاڑ کھاتا کرتا ہے، تو اس کو فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ سخت قسم کا جھگڑالو ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، کوئی اگر سخت قسم کا جھگڑالو ہو، بات بات پر بگاڑ کھاتا کرتا ہو، اگر اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، اخذتہ العزت بالاسم، تو غرور اور تکبر اس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، ابھارتا ہے، تو یہ اور زیادہ شریعت سے دور ہو جاتا ہے۔ کوئی اچھی بات بتاتا ہے کہ مسجد کا ادب و احترام کرو، تو یہ اس کے مخالف اپنا عمل دکھاتا ہے اور زیادہ مسجد کی بے احترامی کرتا ہے، یا دین کی کوئی بات بتاتا ہے تو یہ دین سے اور زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ تو یوں کہہ دیتے ہیں کہ اجی اپنا کام کرو۔ یہ نہیں کہنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی اچھی بات بتائی اور اس نے پلٹ کر یہ جواب دے دیا، تو کبھی کبھی ایسا سخت جواب دے دیتا ہے یہ شخص اللہ کی نگاہ میں ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، ایمان اس سے نکل جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب جب دنیا سے جائے گا، اگر اس کو توبہ کی توفیق نہ ہوئی، یہ اسی حالت پر لگا رہا، اسی حالت میں یہ زندگی بسر کرتا رہا، تو یہ جب دنیا سے جائے گا تو ایمان سے محروم ہو کر جائے گا۔ اگرچہ اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اس کو غسل دیا جائے گا، اس کو کفن دیا جائے گا، اس کو قبر کے گڑھے میں مسلمانوں کی طرح اتارا جائے گا، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ ایمان والا نہیں ہے، چونکہ اس نے ایمان تو اس نے خود ہی اپنے دل سے نکال دیا۔ مثلا کسی نے یہ کہا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کسی نے کہا کہ کسی شخص سے کہ بھی آپ اتنے صحیح سالی میں تو کم سے کم روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اب اس نے پلٹ کر یہ جواب دیا ہے اجی اپنا کام کرو، روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر پر کھانے کو نہ ہو۔ اللہ کو بھوکا مار کر مجھے کیا، اللہ کو کیا مل گیا؟ اللہ مجھے بھوکا مار رہا ہے تو اللہ کو کیا مل گیا؟ اس جیسے الفاظ سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ شخص ایمان سے محروم ہو گیا، اور ایسی باتیں بہت سارے کہہ دیتے ہیں۔ وہ لوگ بھی کہہ دیتے ہیں جو صف اول کے پابند ہیں۔ آگے بات آ رہی ہے فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، صاف بتا دیا، اچھی بات بتائی، اور یہ اور زیادہ گناہ پر ضد کرنے لگا تو اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بے شک وہ برا بستر ہے، بچھونا ہے، کہ جس طریقے سے آدمی بستر پر لیٹ جاتا ہے، چونکہ یہ منافق قسم کا آدمی ہے، دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، نبی کے سامنے آ کر ایمان کے دعوے کرتا ہے اور وہاں سے اٹھنے کے بعد ایمان والوں کو ستاتا ہے۔ اسی طریقے سے آج مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں بناتا ہے اور مجلس سے اٹھنے کے بعد انہی لوگوں کی کٹی پر لگ جاتا ہے۔ تو ایسے کے بارے میں فرمایا کہ جہنم اس کا بچھونا ہو جائے گا، یعنی بہت بڑی سزا ہے، یہ جہنم میں ڈالا جانا ہی یہی بڑی بات ہے۔ اسی سے ہمیں بچنے کی دعا کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے، لیکن اگر کسی کا بچھونا ہی بنا دیا جائے تو ایسے شخص کا یہ جہنم بچھونا بنے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تو یہاں تک تو ایسے لوگوں کا تذکرہ تھا جو
اللہ کی نگاہ میں مبغوض ہیں، اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہیں، اور اللہ کی نگاہ میں ان کا کوئی مقام اور رتبہ نہیں، کہ دنیا میں چاہے ان کا مقام اور رتبہ کچھ بھی ہو لیکن اللہ کی نگاہ میں کچھ نہیں ہے۔ گویا کہ ان کی زندگی شریعت کے خلاف ہے بالکل۔ اگلی آیت میں ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جو ایمان بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دے دیتے ہیں، اپنے مال کو بھی لگا دیا، مال کی ضرورت پیش آئی تو مال کی بھی قربانی دے دی۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان کو خرید لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ جب یہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے نکلے تو کفار مکہ کو پتہ چل گیا، کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا، راستے میں پکڑ لیا۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ میرے بالکل قریب آ گئے تو وہ کھڑے ہوئے، رک گئے وہاں پر، اور انہوں نے اپنے ترکش سے سارے تیر نکال لیے، اور یہ تیر انداز بہت اچھے تھے، بہت ماہر تھے۔ تو انہوں نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگوں ذرا سنو کہ میں تمہارے ہاتھ اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک میرے ترکش میں تیر ہیں، تم مجھے نہیں پکڑ سکتے، اور جب تیر ختم ہو جائیں گے تو میں تلوار سے مقابلہ کروں گا، جب تلوار ٹوٹ جائے گی اس وقت تک تم مجھے پکڑو گے، اور اس وقت تک تمہارے ہزاروں کی لاشیں بچھا دوں گا میں اکیلا۔ یہ تھا ایمان کی قوت۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کر لو کہ مجھے پکڑنے سے کیا فائدہ ہوگا، پکڑو گے جب میں تم میں سے بے شمار لوگوں کو ٹھکانے لگا دوں گا۔ بہتر یہ ہے میں تمہیں ایک تجویز پیش کرتا ہوں کہ میرا جتنا مال مکے میں ہے، میری جائیداد جتنی مکے میں ہے، میں اس جائیداد اور اس مال کا پتہ بتا دیتا ہوں، تم ان کو آپس میں بانٹ لو۔ یہ لوگ تیار ہو گئے کہ یہ تو سستا سودا ہو گیا۔ یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جائیداد کی قربانی دے دی، اپنے مال کی قربانی دے دی، اور مدینے چلے گئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو یحییٰ، تجارت نفع کی تم نے، کہ تم نے بہترین تجارت کی اور تم نے نفع کا سودا کیا۔ ابو یحییٰ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ صحابی کا اصلی نام کیا ہے اور ان کی کنیت کیا ہے، حالانکہ ان کو یاد کرنے میں ثواب ہی ملے گا، گناہ نہیں ملے گا۔ بہرحال اس آیت کے اندر یہ بتا دیا کہ ایمان کی خاطر جو اپنی جان کی بھی قربانی دے گا، جو اپنے مال کی بھی قربانی دے گا، تو اس نے بہترین سودا کیا آخرت کے اعتبار سے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر جو کوئی شخص ایسا ہے جو ایمان دل میں نہیں ہے اور ایمان زبان سے ظاہر کر رہا ہے، تو یہ اللہ کی نگاہ میں بہت مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو ایمان کو بچانے کے لیے طرح طرح کے جتن کر رہا ہے اور ظالموں کا مقابلہ کر رہا ہے، تو ایسا شخص اللہ کی نگاہ میں بہت پسندیدہ ہے اور اس نے نفع کا سودا کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت اگرچہ بہت مختصر ہے لیکن یہ بہت ہی جامع اور معنی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر حضرات نے دین سمجھ لیا مسجد کو، کہ صرف مسجد میں آ کر نماز پڑھ لینا، اپنے مقام پر رہ کر روزے رکھ لینا، وسعت ہے تو حج کر لینا، وسعت ہے تو زکوٰۃ دے دینا، یہی دین ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دین تو اگر آدمی سو رہا ہے تو اس وقت بھی دینداری ہونی چاہیے، کھا رہا ہے تو یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے، کسی سے ملاقات کر رہا ہے یہ بھی دین کا شعبہ ہے۔ گویا کہ معاشرت یعنی زندگی کیسے گزاری جائے، زندگی کا ایک لمحہ یہ دینداری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرنا ہے،
کسی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، یہ سارے دینداری کے شعبے ہیں۔ لیکن اللہ معاف فرمائے کہ صف اول میں شریک رہنے والے افراد ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ صف اول میں شریک ہوتے ہیں، تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی، لیکن جب معاملات کی باری آتی ہے یا کوئی پروگرام کی باری آتی ہے تو شریعت کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر ہم شریعت کے مکلف نہیں۔ حالانکہ شریعت تو وہ شریعت ہے کہ چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع ہو، اس میں شریعت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے غمی کے موقع پر شریعت کو نہیں چھوڑا اور خوشی کے موقع پر بھی شریعت کو تھامے رکھا۔ ہمارے یہاں شادی بیاہ ہو جائے تو ساری رسومات کریں گے، اگر کوئی روکتا ہے تو پھر وہی غرور سامنے آ جاتا ہے، اجی تم اپنا کام کرو، کون دین پر عمل کر رہا ہے۔ ابھی بتا دیا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، فحسبہ جہنم، بتایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ یعنی برا بچھونا ہے، وہ جہنم برا بچھونا ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، کہنے دیجیے آج کہ کوئی پروگرام ہوتا ہے تو بس اگر ویڈیو کے لیے منع کر دیا جائے، بعض وہ حضرات جن کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی ہے، ان حضرات نے مجھ سے خود کہا اجی رہنے دو۔ حیرت ہو گئی، ارے کم سے کم کوئی تو ساتھ دے ہمارا۔ ٹھیک ہے تم ان پر ڈنڈا نہیں برسا سکتے، لیکن کم سے کم ہماری تائید تو کر سکتے ہو، لیکن تائید بھی نہیں کی اور یہ کہہ دیا کہ امام صاحب رہنے دو، یہ ماننے کے نہیں۔ ارے وہ ہمیں بھی پتا ہے کہ نہیں مانیں گے، لیکن جب ہم کہتے رہیں گے تو کم سے کم اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم لوگ تو بچ جائیں گے، لیکن ہم محنت ہی نہیں کریں اور ہم یہ سوچتے رہے کہ ہم پکے دیندار ہیں۔ اس کو دیندار نہیں بولتے، اس کو دیندان بولتے ہیں۔ دین کو جانتا تو ہے، عمل نہیں کرتا۔ کسی پر کوئی ہمارا قرضہ ہو، اگر اس سے مانگ لیا جائے، چونکہ جس سے لیا ہے وہ چھوٹا ہے، وہ میں نے بات بتائی کہ اگر چھوٹے کی طرف سے ناگواری کی بات پیش آتی ہے تو بھڑاس نکال لیتے ہیں، اور اگر بڑے کی طرف سے آتی ہے تو پھر عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ تو اگر چھوٹے کا کوئی حق ہے اور وہ اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے تو جناب آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے پیسے کیا ہم لے کے بھاگ رہے ہیں؟ اگر یہی مطالبہ بڑا کر لے، یا جب چھوٹا پریشان ہوتا ہے تو کسی بڑے کا سہارا لیتا ہے، اگر اس نے اپنی طرف سے کسی بڑے کو بلا لیا تو اب جس سے مطالبہ کر رہا تھا، اب تک جو اسے تیور دکھا رہا تھا، وہ منٹ سے پہلے سارا قرضہ چکا دے گا۔ کیوں؟ اب مقابلہ ہوا ہے بڑے سے۔ حالانکہ شریعت یہ سکھا رہی ہے کہ اگر ہم پر کسی کا حق ہے اور وہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے تو اس کو مطالبہ کرنے کا حق ہے، ہمیں تیور نہیں چڑھانے چاہیے۔ اگر نہیں ہے ہمارے پاس تو ہمیں مہلت لے لینی چاہیے۔ ایک یہودی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر برا بھلا کہا، حالانکہ اس کو برا بھلا کہنا غلط تھا۔ ایک تو نبی کو کہہ رہا ہے اس وجہ سے، دوسری بات اللہ کے نبی کا معاہدہ 1 مہینے کا ہوا تھا اور وہ 2-3 دن پہلے ہی آ گیا، تو معاہدے سے پہلے آیا تھا وہ۔ لیکن جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تو عادت تھی، وہ تلوار سے کم پر وہ مصالحت کرتے ہی نہیں تھے، صلح نہیں کرتے تھے، تو فرمایا کہ اللہ کے نبی اجازت دیجئے بس۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر میں تو تمہیں بہت سمجھدار سمجھتا تھا، تم تو بڑے بیوقوف نکلے، اس کا حق ہے مطالبہ کرنے کا تو اس کو مطالبہ کرنے دو۔ اب ذمہ داری یہ ہے کہ تم ہی میرا قرض ادا کرو گے، اور دھیان رکھنا کہ جتنا ہے اس سے زیادہ دینا۔ جب یہ بات یہودی جو مطالبہ کرنے آیا تھا، جب حضرت عمر نے اس کو زیادہ دیا تو اس نے پوچھا کہ یہ زیادہ کس بات کا، یہ سمجھ میں بات نہیں آئی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا جو غلط ارادہ تھا
اللہ کے نبی کو وہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا حق ہے مطالبہ کرنے کا، لہٰذا تم زیادہ دینا۔ تو اس نے کہا اسلام اتنا اچھا ہے کہ نبی ہے سامنے اور جانثار صحابہ ہیں، اپنی جان کو قربان کرنے والے ہیں، لیکن سبق یہ سکھایا جا رہا ہے کہ زیادہ دینا۔ ایمان قبول کر لیا۔ ہمارے اخلاق ایسے ہیں کیا؟ نہیں ہے بالکل بھی، بلکہ ہمارے اخلاق تو ایسے ہیں کہ غیر لوگ یوں کہتے ہیں بھی مسلمان سے کبھی تعلق مت کرنا، لین دین کا معاملہ مت کرنا، یہ دھوکے باز ہوتے ہیں۔ غیر مسلم سے کر لینا وہ صحیح ہوتا ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو اس میں فرمایا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہیں کہ جو سمجھ میں آیا اس پر تو عمل کیا، جو سمجھ میں نہیں آیا عمل نہیں کیا۔ پردے کے اوپر بھی یہی ہے۔ گھر میں پردہ ہماری مستورات اس سے کریں گی جس سے دل چاہ رہا ہے، یا جس سے تھوڑی سی نفرت ہے یا دوری ہے۔ اگر کسی سے شکوے شکایت نہیں ہے، چاہے وہ دیور کی شکل میں ہو، چاہے جیٹھ کی شکل میں ہو، کوئی بھی ہو، اس سے پردہ نہیں ہے۔ کئی مرتبہ تجربہ ہو گیا، کئی مرتبہ لوگوں نے بتایا کہ ہمارے گھر پر پردہ ہے، کیوں ہے؟ اجی وہ ایسا، ہم نے ایک مرتبہ ہماری بھابھی سے یا بھائیے سے لڑائی ہو گئی تھی، اس سے پہلے پردہ نہیں تھا، اس کے بعد ہو گیا پردہ۔ اب شریعت آ گئی سامنے کہ شریعت نے کہا ہے کہ پردہ کر لو۔ شریعت نے تو پہلے بھی کہا تھا، اور بلکہ ہماری مستورات بعض بچوں کے بارے میں یہ کہتی ہیں ان کو تو ہم نے گود میں کھلایا ہے، ان سے ہم پردہ کریں گے۔ اگر یہی بات ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے پاس ہیں، ایک صحابی نابینا ہیں، وہ آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ پردے میں ہو جا۔ عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ تو نابینا ہے، مجھے تھوڑی دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا پگلی تو دیکھ رہی ہے، کہ تو دیکھ رہی ہے، پردے کا حکم تو عورت کو بھی ہے، مرد کو بھی ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے جو آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری نیت خراب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں اتنا سا بھی گمان کر لینا کہ ان کی نیت خراب تھی، اس وجہ سے پردے کا حکم تھا، ہمارا ایمان گیا۔ جن سے اچھی کوئی مخلوق اب ہو ہی نہیں سکتی انسانوں میں، جب انسانوں میں نہیں ہو سکتی تو دیگر مخلوق میں کیسے ہو سکتی ہے؟ قیامت تک ان جیسی جماعت آ ہی نہیں سکتی۔ ان کو پردے کا حکم کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ تعویلیں کر رہے ہیں کہ اجی ہماری نیت تو ٹھیک ہے، اجی ایک ہی گھر میں رہنا ہوتا ہے، کیسے کریں؟ کم سے کم اگر نہیں ہو رہا تو کوشش تو کرتے رہیں، کم سے کم مخالفت تو نہ کریں۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اس کو سن تو لیں کم سے کم، لیکن ہوتا یہ جواب دے دیتے ہیں کہ اجی بس دیکھ لیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، صاف کہہ دیا، لیکن ہم چل رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، سب چل رہے ہیں، کہنے والا بھی چل رہا ہے، سننے والا بھی چل رہا ہے، سب چل رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی شیطان کے مکر و فریب سے بچائے اور آپ کو بھی بچائے۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، لیکن ہمارا عمل کرا نہیں، سب سے پکا دوست وہی ہے۔ نماز مسجد میں آگے، اللہ کا گھر ہے، ہم کسی پی ایم کے پاس یا ایم پی کے پاس ہم پہنچ جائیں، ایم پی تو دور کی بات ہے، ہم ذرا کسی ادھیکاری، چھوٹے سے چھوٹے ادھیکاری کے پاس پہنچ جائیں، ہم اپنا موبائل سوئچ آف کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے تو موبائل سوئچ آف ہو جاتا ہے، لیکن مسجد میں آتے ہیں اور موبائل سجدے کی حالت میں گانا بول رہا ہے۔ باطل کی محنت تھی کہ ہم اللہ کے قدموں میں یہ گریں گے اور پھر بھی یہ ہمارے ہوں گے، اللہ کے نہیں ہوں گے، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں میں کرتا ہے سجدہ۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے، نبی تو کہہ رہا ہے کہ بندے اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہیں، لیکن یہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنی دکان کا، اپنی تجارت کا،
اپنے دیگر خیالات میں مشغول ہے، اسے یہی پتہ نہیں کون سی رکعت چل رہی ہے۔ تو یہ ہم شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہم پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ پورے ہمیں اسلام میں داخل ہونا چاہیے، سمجھ میں آئے تو بھی نہ آئے تو بھی، کہ مانیں گے چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں گے، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں گے، اور پھر نمازوں میں جان پیدا ہوگی۔ ہم نماز پڑھتے رہیں، تہجدوں کا ہم اہتمام کرتے رہیں، یہ بے دینی ہمیں ہماری تہجدیں، ہماری راتوں کا رونا دھونا، تو یہ اگر بے دینی کی وجہ سے عذاب آئے گا تو یہ تہجد کی نماز ہمیں بچا نہیں پائیں گی۔ ان کے ہمیں عذاب سے بچنے کے لیے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر بھی کرنی ہے، اپنی سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی اور پھر پورے معاشرے کی فکر کرنی ہے، تب جا کر اگر کوئی عذاب الہی آئے گا تو اللہ تعالی ہمیں بچا لے گا۔ انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، پس اگر تم اس کے بعد بھی پھسل گئے جبکہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ گئیں، صاف اللہ کے احکام آ گئے، تو پھر سن لو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والے ہیں، سزا نہیں دے رہے، کیوں؟ حکیم ہے وہ، اپنے وقت پر دیں گے۔ جب وقت آئے گا سزا کا، اور جب اللہ تعالیٰ سزا دے گا پھر روکنے والا بھی کوئی نہیں، اس لیے کہہ دیا وہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، سزا دے گا، لیکن ابھی نہیں دے رہا، وقت پر دے گا۔ اس لیے جب ہمیں سب پتہ چل گیا نماز فرض ہے، اخلاق ہمارے اچھے ہونے چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا صاف حکم آ گیا، پھر بھی ہمارے اخلاق اچھے نہیں، پھر بھی ہم چھوٹوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، کسی کو ہم کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ میرے زبان سے نکلی ہوئی بات اس کے دل کو چیرتی ہوئی چلی گئی ہوگی۔ ہوتا ہے، اور احساس بھی نہیں ہوتا۔ احساس اگر ہے تو اللہ توبہ کی توفیق دے گا، احساس ہی نہیں ہے تو پوری زندگی اسی پر گزر جائے گی، اور پھر اللہ کے یہاں جب جائے گا تو خالی ہو کر جائے گا، اگرچہ تہجدوں کا اس نے اہتمام کیا ہو، قرآن کریم کی تلاوتوں کا اہتمام کیا ہو، لیکن جو دوسرے کا دل اگر اس نے دکھایا ہے اور دوسرے کو ستایا ہے، دوسرے کا حق دبایا ہے، تو ساری نیکیاں ان کے لیے کما رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ مفلس تو وہ جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کہ جو روزے نماز زکوٰۃ کا ثواب لے کر جائے، پہاڑوں جیسا ثواب ہو، لیکن قیامت میں اس کے پاس کچھ بھی نہ بچے، سب دوسروں کو دے دے، یہ ہے مفلس۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہوں دوسروں کے لیے، جب ہم دنیا نہیں دے سکتے دوسروں کو تو ہم دین کیوں دے رہے ہیں؟ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر، کیا یہ لوگ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے صاحبانوں کے بادلوں کے صاحبانوں میں آ جائیں؟ مطلب اس کا یہ ہے، کیا اب بھی ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے جب ہم سدھریں گے، اپنی حالت کو ہم سدھاریں گے جب اللہ کا عذاب آ جائے گا؟ ارے جب اللہ کا عذاب آ جائے گا پھر تو کوئی بچانے والا ہی نہیں، پھر تو اگر ایمان نہیں ہے تو ایمان لانے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ابھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ہے، غیروں کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن جب ہم ایمان لے آئے، اگر ہم ہی قرآن کریم پر احادیث پر عمل نہ کریں گے تو غیروں سے کیا ہم امید لگا سکتے ہیں؟ کیا ہم توقع لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ ہمارے لیے ہے، کیا ابھی بھی ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اور فرشتے عذاب لے کر آ جائیں؟ نہیں، ہمیں ابھی سے ہی سنورنا چاہیے، ابھی سے ہی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ کوئی کمی ہے اپنے دل کو ہم ٹٹولیں، پتہ چلے گا ہمارے اندر کیا کمی ہے۔ ہمارا کوئی لفظ کسی کو برا لگ رہا ہے، نہیں لگ رہا، پتہ چلے گا۔ سامنے والا اگر چپ ہے، وہ کچھ نہیں کہہ رہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا دل نہیں دکھا۔ بعض مرتبہ ایسا دل دکھتا ہے کہ سامنے والے کو تو پتہ نہیں چلتا اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہہ دیا، چونکہ وہ جس کو کہا گیا ہے وہ چھوٹا ہے، یا اس کو چھوٹا سمجھا جا رہا ہے، چاہے وہ مقام میں بہت اونچا ہو، سب سے اونچا ہو، لیکن معاشرہ اس کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، اس لیے اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔
اس لیے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ وقضی الامر، اور اس وقت کیا ہو جائے گا کہ قصہ تمام ہو جائے گا۔ جب عذاب آئے گا اب کچھ نہیں، اب تو قصہ تمام ہونا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کے پاس تمام امور لوٹائے جائیں گے۔ جو ہم نے کیا ہے وہ سب اللہ کے پاس جائے گا، میرا بھی جائے گا، آپ کا بھی جائے گا۔ اگر کسی کا کسی سے دل دکھ رہا ہے اور کوئی احساس کرنے والا ہے تو اسے احساس ہو جانا چاہیے۔ احساس ہوگا، دنیا میں معافی تلافی کر لو، انسان ہے معاف کر دے گا، فوراً کرے گا۔ پھر اللہ سے مانگ لو، اللہ بھی کر دے گا معاف۔ آپ اللہ سے کتنا ہی مانگتے رہیں، اگر حقوق العباد سے متعلق کوئی مسئلہ ہے، کسی کا دل دکھانا، کسی کا حق دبانا، کسی کو ستانا، کوئی سا بھی مسئلہ ہو، اللہ سے 80 سال تک بھی اگر تہجد میں سر رکھا رہا، سجدے سے سر اٹھایا ہی نہیں، لیکن اس سے معافی نہیں مانگی، جس کا حق دبایا ہے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ اس کا اصول ہے۔ اور اگر جس کا ہم نے دل دکھایا اس سے ہم تھوڑی سی بات کہہ لیں، بھی مجھ سے غلطی ہوگی تم معاف کر دو، یا میں نے تمہاری شان میں یہ کہا تھا مجھے تم معاف کر دو، انشاءاللہ آج نہ تو کل کو کر دے گا معاف، اور محبتیں پیدا ہوں گی آپس میں، اور اس کے دل میں آپ کی طرف سے جو مقام ہوگا، پھر جو محبت ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہونے کی، اور آپ کے دل میں جو اس کا مقام بڑھے گا کہ دیکھو اس نے فوراً معاف کر دیا۔ آپس میں مسلمان محبت اور اتحاد ہوگا۔ اتحاد کیوں نہیں ہے؟ یہی وجوہات ہیں جو ان آیتوں میں بتائی گئی ہیں کہ سامنے کچھ پیچھے کچھ، یہی ہمارے اندر بہت ساری صفات ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں، اور جو ایمان بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں وہ اللہ ماشاءاللہ ایک آدھ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس ایک آدھ میں شامل فرما دے، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو ایمان کامل کے ساتھ جائیں، ایمان مکمل ہونا چاہیے ہمارا۔ اللہ سے اس بات کی دعا کرتے رہیں، اور اپنے دلوں کو، اپنی ذات کو ٹٹولتے رہیں، اور دوسروں سے جب بھی بات کریں، کوئی سابقہ پڑے تو ٹٹولیں بعد میں کہ میں نے ایسا کچھ کر تو نہیں دیا اس کے ساتھ کہ اس کا دل دکھا ہو۔ 2-4 دن 10-5 دن ایسا ہوگا، پھر انشاءاللہ عادت بن جائے گی۔ سامنے والے کو دیکھتے ہی یہ دل میں آئے گا یہ ایمان والا ہے، بڑے رتبے والا ہے، اس کا احترام کروں۔ جب احترام کرے گا تو اس کی گستاخی کیوں کرے گا؟ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان تمام باتوں پر سچے دل سے، اخلاص کے ساتھ ہم عمل کرنے کی نیت کریں، آج ہی سے نیت کریں انشاءاللہ۔ آج ہی سے نیت کریں گے، سچی کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے سچی دعا کو قبول کرتا ہے، سچی نیتوں کو دیکھتا ہے، جھوٹی نیتوں کا تو اللہ کو پتہ ہے کہ ہماری نیت میں کھوٹ تو نہیں ہے، اس کو پتہ ہے سب کچھ۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم سچی نیت نہیں کرتے تو ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ سچی نیت کر لیں، آج نہیں تو کل کو ضرور توفیق ہو جائے گی گناہ سے بچنے کی، اور گناہ کی نفرت ہمارے دل میں آ جائے گی۔ جب نفرت آ جائے گی تو ہم گناہ نہیں کریں گے۔ نیت کر لیں پکی سچی، ہمارے گھر کا کوئی بھی فنکشن ہو، کوئی بھی بات ہو، ہم علماء سے مل کر، علماء سے اس کو حل کر کے اس کا شرعی حکم معلوم کریں گے، پھر کریں گے۔ کوئی راضی ہو یا ناراض ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ اور اس کا رسول راضی ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔